فرمایا جس شخص کے سامنے ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، اللہ رب العزت اس سے بھی اپنی رحمت دور فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش نہ آیا، اور آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور دوسری عورتیں بھی گھر میں آ جاتی ہیں تو پھر لوگ ماں باپ سے اکتا جاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں چلنے دیتے، یہ ہمارے گھر میں مداخلت کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہماری وائف کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، گھر کا خرچہ بچوں کا نہیں پورا ہو رہا تو ہم ماں باپ کو کیسے دیں؟ لیکن اس شخص کو یہ علم نہیں کہ اس کے جو بچے ہیں یہ بھی اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہی اسے اللہ رب العزت نے بچے بھی دیے۔ اگر جو مال و دولت ہے وہ بھی ماں باپ کی وجہ سے اسے مل رہا ہے، جو زمانے کی نعمتیں ہیں یہ بھی ماں باپ کی وجہ سے اسے مل رہی ہیں، تو یہ کیسا نظریہ ہے، یہ کیسی سوچ ہے کہ ماں باپ کے بغیر کوئی شخص اپنی زندگی میں امن و سکون چاہتا ہے اور اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، رب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب جبریل امین نے عرض کیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آمین، وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، رب کی رحمت اس سے دور ہو گئی ہے۔ تو رب کے رسول نے فرمایا آمین۔ تو صاحبان، اگر ماں باپ کا دامن کوئی شخص تھام لے تو اس کو دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ملتی ہے، لیکن اگر ماں باپ کو کوئی شخص اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ میری زندگی میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، میرے گھر کے مسائل میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے کوئی شخص تو یہ پھر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرے۔ وقت کی قلت کے ساتھ میں ایک حکایت روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مسلم و بخاری شریف اور دیگر احادیث کی مشہور کتب میں یہ روایت ملتی ہے کہ اور اکثریت سے شاید آپ میں سے لوگوں نے سنی بھی ہو، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پرانے وقت کا ایک واقعہ ہے کہ تین شخص اکٹھے سفر کرتے ہیں، راستے میں تجارت کی غرض سے وہ گھر سے نکلتے ہیں، جب راستے میں آندھی اور بارش آتی ہے تو وہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب غار کے اندر جاتے ہیں تو ایک بڑی چٹان جو ہے وہ غار کے سامنے آ جاتی ہے، غار کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ طویل ہے، لمبی ہے، لیکن میں صرف اس میں سے ایک شخص کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ تو وہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اچھے عمل ہیں وہ اچھے عمل ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس اچھے عمل کی وجہ سے یہ جو ہمارے اوپر مشکل آ گئی ہے، اے مولا کائنات اس مشکل کو ہمارے سے دور فرما۔ تو وہ اچھے عمل گنتے ہوئے ایک شخص اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ ہے اللہ، میرے ماں باپ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب واپس گھر میں آتا تھا شام کو تو سب سے پہلے جو جانور تھے میں ان کا دودھ نکالتا تھا، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے ماں باپ کو
وہ دودھ پلاتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتا تھا۔ اے مولا کائنات، تو جانتا ہے کہ ایک دن میں کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو جب میں گھر میں پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ جب میں نے دودھ لیا تو میرے بچوں نے، اب اس میں دو روایات آتی ہیں، ایک یہ کہ میرے بچے میرے پاس آئے بھوکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دودھ دیا جائے، لیکن مولا کائنات میں نے کہا جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا اس وقت تک میں نے تمہیں بھی دودھ نہیں دینا۔ اب یہ شخص رب کے سامنے التجا کر رہا ہے کہ مولا کائنات تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے، میں نے صرف تیری رضا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھا ہے۔ تو رب کائنات تو جانتا ہے کہ میرے بچے رو رہے تھے، میرے ماں باپ سو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور میں برتن لے کر اپنے ماں باپ کے چارپائی کے قریب کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جب میرے ماں باپ جاگتے ہیں تو میں انہیں وہ دودھ پیش کرتا ہوں، میرے بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا تقاضا یہ ہے، اب اگر وہ بچوں کو دودھ پلا بھی دیتا تو اس میں کوئی شرن کا بات نہیں تھی، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کی محبت اور عقیدت کا معیار یہ ہے کہ بچے تو اس سے کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن اسے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اور ماں باپ کی محبت جو غالب ہے اس پر، وہ اپنے بچوں کو کوئی چیز دینے نہیں دے رہی۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے رب کائنات تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے۔ یہ بات سننے میں آپ کو بڑی آسان لگ رہی ہے اور مجھے کہنے میں بڑی آسان لگ رہی ہے، لیکن ایسا کرنا ہر کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ تو یہ ہے کہ جس ماں نے زندگی میں مجھے بڑا کرنے کے لیے شاید اچھا لقمہ بھی اپنے منہ کے قریب وہ نہیں لا سکی، میری پرورش کے لیے کس غربت کے عالم میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہوگا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا ہوگا، کس مشقت میں آپ کی پڑھائی کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے انہوں نے اپنا کھانا کم کر دیا ہے، 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی لے لی ہے اس لیے کہ ہمارے بچوں کی پرورش ہو جائے۔ لیکن ایک وقت وہ تھا کہ 8 سے 10 بچے تھے یا 5 سے 6 بچے تھے تو اکیلا باپ ان کا کفیل تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ 5-6 بچے کما رہے ہیں اور اکیلے ماں باپ کے کفیل نہیں بن پا رہے۔ ادھر باپ اکیلا 5-6 کا کفیل تھا، پال رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 5-6 جو ہیں وہ اپنے باپ کی کفالت نہیں کر پا رہے، اپنی ماں کی کفالت نہیں کر پا رہے۔ تو جس ماں نے اپنے منہ کے نوالے چھین کر تیری تربیت کی ہے، تجھے پالا ہے، آج اس کا جب بڑھاپا آ گیا، جب ایسے وقت میں تیرے ماں باپ پہنچ گئے کہ انہیں میڈیسن کی بھی ضرورت ہے، انہیں کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اب وہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، لیکن اولاد ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ بڑے خرچے ہو گئے ہیں، آپ کی بیماری پر ہم نے بہت پیسہ لگا دیا ہے۔ اس شخص کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ اس کے ماں باپ کے دل پر کس طرح کیا گزرتی ہوگی، کہ ماں باپ کے دل پر وہ جملے کتنے سخت جا کے گولی کی طرح لگتے ہوں گے۔ اور پھر جب ماں باپ کی رضا کھو چکا ہے تو پھر اللہ کی رضا تجھے کہاں سے ملے گی؟ پھر ہوگا یہی کہ جیسے آج تو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہے اور بات کر رہا ہے اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے، کل ایک وقت ایسا ہوگا، یہی وقت تیرے سامنے ہوگا، تیری اولاد تیرے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اور یہ دستور ہے اور اصول ہے کہ جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی اسے سزا دیتا ہے۔ تو صاحبوں،
اس بات پر ذرا غور کریں کہ اگر ساری رات آپ ماں باپ کے سرانے کھڑے رہیں، ساری رات اگر اپنی ماں باپ کی آپ خدمت کرتے رہیں، پھر بھی یہاں تک کہ رب کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ماں کو حج کرواتا ہوں اور میں اسے اپنے کندھے پہ سوار کرتا ہوں، کندھے پہ سوار کر کے میں اسے حج کرواتا ہوں، کعبۃ اللہ کا طواف کرواتا ہوں، تو یا نبی اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو 1% بھی تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، اور نہ ہی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتی ہے۔ یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کا حق کوئی شخص ادا کر سکے، صرف اتنا ہے کہ ان کا اگر حق ادا نہیں ہوتا تو کم از کم ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی کی تو میں یہ حلفاً کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کی زندگی سے برکت چلی جائے گی، آپ کی زندگی سے سکون چلا جائے گا، آپ کی زندگی آپ کے لیے حجیراً بن جائے گی۔ جس اولاد کی خاطر، جن دوستوں کی خاطر، جس مال کی خاطر اپنے ماں باپ کو ٹھکراتے ہو، وہی مال، وہی اولاد، وہی دوست، وہی برادری کل آپ کو دنیا کے سامنے بھی رسوا کرے گی، قیامت والے دن تو آپ نے رسوا ہو ہی جانا۔ اور پھر جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا